بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 5 کو کنٹینیو کرنے والے ہیں، جو ہم نے کل چھوڑا تھا، جہاں پہ میں یہ بات کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے انسان کے جسم میں پانی کی ضرورت رکھی ہے کہ ہمیں بار بار پانی پینا پڑتا ہے، اس لیے کہ نہیں پئیں گے تو ہمارا ہی نقصان ہے، اسی طرح ہماری روح کی ضرورت ہے یہ قرآن ہے جو ہماری روح کی پیاس کو بجھاتا ہے، اور یہ قرآن ہے جس سے ہماری روح سیراب ہوتی ہے۔ جتنا قرآن پر غور کریں گے، جتنا پڑھیں گے، اتنا زیادہ ہماری روح کو سیرابی عطا ہوگی۔ اب بات ہو رہی تھی کل آیت نمبر 5 کی، جو اس سورہ کی سب سے خوبصورت ترین، سب سے پیاری ترین آیت ہے۔ آیت میں ہمیں بتایا گیا کہ جب ہم نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تو کیا دعا مانگی؟ ہم نے کہا اللہ تعالیٰ اہدنا، ہمیں ہدایت دیجیے۔ عجیب بات ہے، کہنا تو یہ چاہیے تھا اہدنی، مجھے ہدایت دیجیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ کیوں سکھایا کہ اہدنا کہہ کے ہم نے دعا مانگنی ہے؟ تاکہ ہمیں یاد رہے کہ ہم اپنے رب کے بارے میں جو صفت اوپر پڑھ کے آئے ہیں وہ یہ ہے کہ اس رب کے اندر رحم بے حد ہے۔ اب اس رب کی جب ہم مخلوق ہیں تو تقاضا یہ ہے کہ ہم میں بھی رحم بہت زیادہ ہو، ہم بھی رحمت سے بھرے ہوئے لوگ ہوں۔ تو جب میں نے ہدایت کی دعا کرنی ہے تو میں نے ہدایت جیسی قیمتی چیز صرف اپنے لیے نہیں مانگنی، بلکہ مجھے یاد رکھنا ہے کہ میرے اہل خانہ کو، میرے دوست احباب کو، میرے ملک کے لوگوں کو، میری قوم کے لوگوں کو، اس دنیا کے لوگوں کو بھی ہدایت ملنی چاہیے، کیونکہ اچھی چیز ہے، اور اچھی چیزیں اور قیمتی چیزیں اگر ہمیں اچھی لگیں تو ہمیں دوسروں کے لیے بھی پسند کرنی چاہیے۔ یہی تو مومن ہونے کی نشانی ہے کہ ایک چیز جسے آپ اپنے لیے پسند کر رہی ہیں وہی چیز آپ دوسرے اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں سکھایا ہے کہ انسان نے خود غرض نہیں بننا ہے، صرف اپنے بھلے کا، اپنے منافع کا نہیں سوچنا، صرف اپنی کامیابی تک خود کو محدود نہیں رکھنا۔ اگر ایک انسان کامیاب ہو رہا ہے تو اس کی اچیومنٹ ہے، لیکن اس کی کامیابی سے 10 لوگ اور کامیاب ہو رہے ہیں تو یہ دراصل کامیاب ہونے کی ڈیفینیشن ہے۔ تو اگر صرف ایک انسان راہ راست پہ آ جائے اور وہ کہے کہ دیٹس اٹ، میرا کام یہاں تک تمام ہوا، تو نہیں، آپ نے اپنے لیے تو کر لیا، لیکن پھر آپ نے دنیا والوں کے لیے، کسی تک خیر پہنچانے کے لیے آپ نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر پر کتنا عمل کیا، یا آپ نے کتنا قرآن کو آگے پہنچایا، آپ نے دین کو کتنا آگے پھیلایا۔ تو ہم نے جب اہتنا کہا ہے تو ہم نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ مجھے خود غرض نہیں بننا، بلکہ میں اس رحمان کی اور اس رحیم کی عبد ہوں کہ جس نے مجھے یہ سکھایا ہے کہ مجھے صرف اپنی فکر نہیں کرنی، بلکہ مجھے تمام در انسانیت کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد کہتے ہیں کہ اگر ایک انسان سلیم العقل ہے اور سلیم الفطرت ہے تو بغیر وحی یا بغیر نبی کی ہی کچھ حقائق اس انسان تک پہنچے ہوتے ہیں، جیسا کہ اس انسان کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ میرا رب اللہ ہے، یہ زندگی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، موت برحق ہے، موت آنی ہے۔ یعنی یوں کہہ لیں کہ بنیادی ہدایت تو ہر کسی میں موجود ہے، لیکن اللہ کی کتاب اس ہدایت کو جگا دیتی ہے۔ میں تو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی، لیکن کوئی ایسا شخص جو مسلمان گھرانے میں پیدا نہیں ہوا اور کچھ عرصے بعد، کئی سالوں بعد اس نے قرآن کو سنا، اسے محسوس ہوا کہ یہ وہ چیز ہے جو میرے اندر سے کچھ جگا دیتی ہے، مجھے اندر سے توانائی دیتی ہے، میری روح کو زندگی دیتی ہے۔ تو اللہ کی جو کتاب ہے، ہر انسان میں ہدایت موجود ہے، ہر انسان کے پاس بنیادی ہدایت ہے، لیکن اس ہدایت کو جگانے والی، بیدار کرنے والی، جوش دینے والی، ابھارنے والی، آگے لے جانے والی، مزید بڑھانے والی اللہ کی یہ پیاری، اللہ کی یہ بہت گہری کتاب ہے۔ آگے بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اہتنا کے بعد کہا الصراط۔ اللہ تعالیٰ نے اہتنا الی الصراط کیوں نہیں کہا؟ اہتنا الی الصراط سے مراد ہے
کہ صراط کی جانب ہمیں ہدایت کر دیجئے، یعنی بتا دیجئے کہ صراط کہاں پہ ہے۔ یہ صراط کیا ہے میں بعد میں بات کروں گی۔ اگر الا آتا تو اس سے مراد تھا ٹو ورڈز، صراط کہاں پہ ہے، صراط کی جانب رہنمائی کر دیجئے ہم سبھی کی۔ اگر کہا جاتا اہدنا علی الصراط، اگر اعلیٰ آ جاتا تو اس سے مراد تھا کہ صراط جو صراط مستقیم ہے اس تک جانے میں جتنی رکاوٹیں آنی ہیں، اللہ تعالیٰ ان رکاوٹوں کے بارے میں مجھے پہلے بتا دیں، باخبر کر دیں تاکہ میں تیار رہوں۔ اگر کہا جاتا اہدنا للصراط، کہ اس سے مراد تھا کہ آپ مجھے بالکل راہ کے آخر تک چھوڑیں اور مجھے بالکل میری منزل کے قریب پہنچا دیں۔ لیکن عربی میں جب کسی بھی حرف کو استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ معنی مخصوص ہو جاتا ہے۔ الا اتا، علا اتا یا پھر لی اتا، تو اس سے کیا ہوتا کہ معنی مخصوص ہو جاتا کہ بس اس حرف کا معنی دے گا اہدنا۔ لیکن جب کسی حرف کو استعمال نہیں کیا گیا اور وہ صورتحال یہاں پہ بن گئی کہ جسے عربی میں کہا جاتا ہے العموم بالاشمام، تو اس سے کیا مراد ہے پھر کہ کسی حرف کا استعمال نہیں کیا گیا۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا اہدنا الصراط، تو اس سے مراد ہے یا اللہ صراط مستقیم کی جانب ہم سب کی رہنمائی کیجیے۔ کس طرح رہنمائی کیجیے؟ مجھے بتائیے صراط مستقیم کیا ہے، الا مجھے بتائیے صراط مستقیم میں کیا کیا رکاوٹیں آ رہی ہیں، میں نے انہیں کیسے عبور کرنا ہے، اعلیٰ اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پہ میں چل پڑوں تو رکاوٹوں کو عبور کر لوں، تو اس کے بعد مجھے میری منزل تک یا صراط مستقیم پہ آگے بڑھنے میں آپ مدد دیجیے گا اور مجھے آخر تک لے جائیے گا کہ میں بالآخر جنت میں چلا جاؤں یا چلی جاؤں۔ للصراط، تو جب اللہ تعالیٰ نے اہدنا الصراط کہا نا تو اس سے مراد ہے کہ مجھے مکمل طور پہ بے فکر کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ اگر میں مخلص ہو کر دعا مانگ رہی ہوں اور میں یہ جانتے پوچھتے مانگ رہی ہوں کہ مجھے کیا مانگنا ہے، تو پھر ہم جو مانگ رہی ہیں وہ بہت بڑا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، قرآن وہ کتاب ہے جس میں کوئی ایک لفظ، کوئی ایک حرف غلط جگہ پہ نعوذ باللہ نہیں ہے، اور جو بھی لفظ استعمال کیا گیا ہے اس کا چناؤ بڑے ہی دھیان سے کیا گیا ہے۔ لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے الصراط، راستے کے لیے تو اور بھی حروف الفاظ تھے، راستے کے لیے آ سکتا تھا طریق، طریق بھی راستے کو کہتے ہیں، لیکن ایسا راستہ جو چھوٹا سا ہے اور اس کے اوپر اتنا چلا گیا ہے کہ اس کی حالت ہی بدل گئی ہے۔ گھاس کے اوپر آپ زیادہ چل لیں تو کیا ہوتا ہے، گھاس بیٹھ جاتی ہے، سیاہ ہو جاتی ہے اور بالکل ملیا میٹ اس کی حالت ہو جاتی ہے۔ تو طریق میں چھوٹا سا راستہ آتا ہے، لیکن ایسا راستہ جو بہت بہت چلا گیا ہے۔ پھر ایک لفظ راستے کے لیے استعمال ہوتا ہے سبیل، جو آپ نے یقیناً سنا ہوگا، لیکن سبیل سے مراد ہے درمیانہ راستہ۔ اور پھر آتا ہے صراط۔ عجب بات ہے کہ طریق کی جمع طرائق ہے، سبیل کی جمع سبل ہے، لیکن صراط کی کوئی جمع نہیں ہے، اور اس لفظ کا استعمال کر کے بتانا یہ مقصود ہے کہ صراط کا آلٹرنیٹ کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ کو بالآخر صراط پر ہی آنا ہے، آپ کی نجات بالآخر صراط پر ہی چل کر ہے۔ صراط کہتے کسے ہیں؟ عربی کی روح سے اگر دیکھا جائے تو ایک لمبی موٹی چوڑی اور ایک سیدھی تلوار کو صراط کہا جاتا ہے، یعنی ایک ایسی راہ جو بالکل سیدھی ہو، ایک ایسی سڑک جو بہت چوڑی ہو، بہت کھلی ہو، اس پہ وافر جگہ ہو۔ یعنی طریق چھوٹا راستہ، سبیل درمیانہ راستہ، اور صراط بہت بڑا راستہ۔ اب ہم اللہ تعالیٰ سے ایک ایسے راستے پر چلنے کی دعا مانگ رہے ہیں کہ جس راستے پر اتنی گنجائش ہے کہ دنیا کے تمام تر لوگ بھی چلنا چاہیں تو وہ چل سکتے ہیں۔ پھر یہ کہ ہم نے اللہ سے منزل کا سوال نہیں کیا، ہم نے یہ نہیں کہا استعانت میں پہلی مدد مانگتے ہوئے کہ یا اللہ مجھے منزل تک پہنچا دیں،
منزل کی تو ہم نے فکر کرنی ہی نہیں. ہماری فکر کیا ہونی چاہیے کہ یا اللہ مجھے صحیح راہ پہ چلا دیں، مجھے صراط پہ لے جائیں، وہ صراط جو سیدھی ہے، وہ صراط جو چوڑی ہے، وہ صراط جس کا آلٹرنیٹ کوئی نہیں. ہم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے سیدھی راہ پہ چلائیں، مجھے دائیں بائیں کہیں نہ جانے دیں. اس صراط کے اوپر ایسا نہیں کہ کوئی موڑ نہیں آئے گا یا کوئی بھی ڈگمگاتی ہوئی آپ کو چیز نہیں ملے گی. اس صراط پر بہت سے گڑھے ہوں گے. آپ کو لگے گا کسی موڑ پر آ کر کہ اچھا تھوڑی دیر اسٹے کر لیتا ہوں، یعنی آپ سیدھے راستے پہ تو چل پڑے لیکن اب آپ کا اسٹے کرنے کا دل کر رہا ہے، آپ کے اوپر شیطان حاوی ہو رہا ہے. تو صراط پہ چلنے کا فائدہ کیا ہے کہ جب آپ اچھی کمپنی میں رہتے ہیں اور صراط والے لوگوں کو اپنا لیتے ہیں تو پھر وہ لوگ آپ کا ہاتھ کھینچتے ہیں، آپ کو وہاں سے جھنجھوڑتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ نہیں، اس صراط پر دائیں بائیں نہیں جانا، سیدھا جانا ہے. یہ صراط سیدھا جنت کو لے جاتا ہے. مطلب کتنا اچھا کانسیپٹ ہے جو قرآن ہمیں دے رہا ہے. اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے صراط جس کے معنی کے اندر سیدھا ہونے کا مفہوم موجود ہے، اس کے باوجود بھی آگے لفظ استعمال کیا مستقیم. سیدھا، مستقیم، قاما یا قومو یعنی سیدھے کھڑے ہونا، اوپر کی طرف جانا. ایک لفظ جس کے معنی کے اندر سیدھے ہونے کا مفہوم ہے یعنی صراط، اس کے بعد پھر مستقیم کہا گیا. کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ مستقیم سے مراد ہے کہ انسان اوپر کی طرف جائے، اور صراط مستقیم وہ راستہ ہے جو انسان کو نیچے نہیں رہنے دیتا بلکہ وہ انسان کو اوپر 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 لے جاتا ہے. اب جیسے جیسے ہم بلندی کی طرف جاتے ہیں تو ہمارا ویو بڑھ جاتا ہے. ایک انسان جو نیچے کھڑا ہے اس کو وہ سب نظر نہیں آ رہا جو اوپر جاتے ہوئے انسان کو دکھائی دے رہا ہے. وہ کہے گا اوپر تو بڑے پیارے پہاڑ ہیں، اوپر سے تو وہ جھیلیں نظر آ رہی ہیں جو نیچے کھڑے ہو کر نظر ہی نہیں آتی، اوپر سے تو آسمان کے ایسے ایسے نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں کہ واللہ دل کرتا ہے انسان نیچے کی طرف نہ جائے. اور نیچے والا جو قرآن کے راہ پر نہیں آیا، جو صراط مستقیم پر ابھی نہیں چل رہا، چونکہ اس کا ویو بہت شارٹ سائٹڈ ہے، وہ کہے گا نہیں نہیں تمہیں غلطی لگ رہی ہے. اور دیکھیں المستقیم کے معنی میں آتا ہے کہ انسان کا درجہ بڑھتا چلا جاتا ہے، انسان کے دیکھنے کا زاویہ بلند ہوتا چلا جاتا ہے، انسان اوپر اٹھتا چلا جاتا ہے، اور اوپر اٹھنے والا انسان نیچے والے سے مختلف ہوتا ہے. اب نیچے والا تو باتیں کرے گا کہ فلاں برانڈ پہ سیل ہے، اور یہ کہ میں نے فلاں برانڈ کا بیگ لینا ہے، اور یہ کہ مجھے اپنے بالوں کو یہ والے کلر سے ڈائی کروانا ہے، یا یہ کہ میرے بچے نے اتنا پڑھ لیا ہے بھلے ہی وہ دن کی ایک نماز بھی ادا نہیں کرتا، اس نے یونیورسٹی میں ٹاپ کیا ہے، اور یہ کہ فلاں کے گھر میں یہ مسئلہ چل رہا ہے، اور فلاں کے شوہر میں یہ خوبی ہے یہ خامی ہے، اور میرے بچے ایسے ہیں اور فلاں کے بچے ایسے ہیں. لیکن وہ انسان جو اوپر اٹھ چکا ہے، صراط مستقیم کو طے کر رہا ہے، اب اس کے لیے یہ باتیں غیر اہم ہیں، اس لیے کہ اس کے ویو میں کیا ہے؟ جنت، اللہ سے ملاقات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات، اور اس کے علاوہ اوپر فرشتوں سے ملاقات، آگے کے مناظر، آگے کے مراحل کیسے طے کرنے ہیں، کہاں سے کیسے جانا ہے، کس چیز کے حصول کے لیے کیا کرنا ہے. دونوں کی باتوں میں فرق آ جاتا ہے. دونوں ایک جیسے، دونوں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے بھی ہوں تب بھی دونوں کی باتیں مختلف ہوتی ہیں، تبھی ان دونوں کی بنتی نہیں ہے. یعنی ایک انسان جو صراط مستقیم پہ جا رہا ہے اس کی سوچ بدل جاتی ہے، اس کی باتیں بدل جاتی ہیں، اس کے خیالات بدل جاتے ہیں، اس کے افکار بدل جاتے ہیں. لیکن وہ انسان جو ابھی زمین کی جانب ہے اور اس کی باتوں میں آپ کو بہت زیادہ پستی دکھائی دے گی، لوگوں پہ مبنی باتیں، مادی اشیاء پہ مبنی باتیں، پیسے پہ مبنی باتیں، یہ سب باتیں بھی جائز ہیں، ٹھیک ہیں، لیکن جب ہم حدود کو پار کر دیتے ہیں تو پھر ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ صراط مستقیم
نہیں ہے۔ تو جب ہم نے اللہ سے کہا نا کہ یا اللہ مجھے ہدایت دیجیے، کس چیز کی ہدایت؟ صراط مستقیم کی، ایک ایسے راستے کی جو اللہ تعالیٰ سیدھا تو ہے لیکن مجھے اس سیدھے راستے سے بھی اوپر اٹھ جانا ہے، مجھے سیدھے جاتے جاتے اوپر کی طرف چلے جانا ہے، اور خود کو دنیا کے رنگوں سے اتنا بے نیاز کر لینا ہے اور دنیا والوں کی باتوں اور چیزوں سے اتنا بے خبر کر لینا ہے کہ مجھے صرف آپ کی خبر ہو، مجھے آپ کے احکامات کی خبر ہو، مجھے آپ کی کتاب کی خبر ہو، مجھے آپ کی پیغمبر کی سنت کی خبر ہو۔ مجھے لوگوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لوگ کتنا آگے جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کتنا کما رہے ہیں، کتنا پڑھ رہے ہیں، مجھے بھی سب منظور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ میں آپ کو ناراض کر کے کچھ بھی ایسا نہیں کروں گی۔ میں جو کروں گی آپ کے اصول و ضوابط پر قائم رہتے ہوئے کروں گی، کیونکہ میں نے ہدایت مانگی ہے اور مجھے ہدایت چاہیے ہے۔ یہ عاجزی کا لیول ہے جو ایک انسان اڈاپٹ کر لیتا ہے جب وہ اہدنا الصراط المستقیم پر عمل پیرا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ آیت مجھے سورۃ الفاتحہ کی بہترین اور انتہائی پیاری آیت لگتی ہے کہ جس کے اندر انسان اتنی عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ہدایت کا ہدیہ مانگ رہا ہے، اور پھر ہدایت کا ہدیہ بھی کیسا کہ جس میں آپ صراط پہ چل رہے ہیں، جو صراط جنت کی طرف جا رہا ہے، لیکن پھر آپ اللہ سے یہ بھی کہہ رہے ہیں وہ مستقیم ہو اور وہ مجھے بلند سے بلند ترین مقام پر پہنچا دے۔ سبحان اللہ، کیا قرآن ہے یہ! بس ثابت یہ ہوتا ہے کہ انسان قرآن پر غور کرنے لگ جائے تو انسان کے دنیا کو دیکھنے کا لینس بدل جاتا ہے، بالکل ایسے ہی جس سے آپ سن گلاسز بلیک لگا لیں تو آپ کو سب بلیک دکھتا ہے، آپ یلو لگائیں آپ کو سب یلو دکھے گا، آپ ریڈ لگائیں آپ کو سب ریڈ دکھے گا۔ ایسے ہی جب آپ قرآن کے گلاسز سے دنیا کو دیکھنے لگ جاتے ہیں تو آپ کو دنیا بڑی خوبصورت نظر آتی ہے، آپ کو ایک درخت بھی بے مقصد نظر نہیں آتا، آپ کو ایک شہد کی مکھی بھی بے وقت نہیں لگتی، آپ کو ایک مچھر بھی کمتر نہیں لگتا، آپ کو اپنی ذات حقیر نہیں لگتی، آپ کو اپنے جسمانی اعضاء میں خامی نظر نہیں آتی، آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی زیادہ فضیلت ہر مخلوق کو عطا کی ہے۔ تو اس قرآن پر غور کریں، اس ہدایت پر غور کریں، کیونکہ یہ وہ ہدایت ہے جو اگر بندے کو مل جائے تو بلے بلے ہیں، اور اگر نہ ملے تو مانگیں، بار بار مانگیں اور مانگتے ہی رہیں۔ جب انسان کہتا ہے نا اہدنا الصراط المستقیم، تو اس آیت میں اتنی عاجزی ہے جیسے انسان اللہ سے کہتا ہو اللہ تعالیٰ مجھے بصیرت دے دیں، مجھے نہیں پتا میں کہاں کھڑا ہوں، مجھے نہیں پتا میں کہاں جا رہا ہوں، مجھے نہیں پتا میرے ساتھ آگے کیا پیش آنے والا ہے، لیکن میں نے آپ سے ہدایت مانگی ہے صراط مستقیم کی اور آپ مجھے ہدایت دیں۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی انسان آپ کی رہنمائی کرتا ہے اور اللہ نے اسے ذریعہ بنایا ہے تو بہت اچھی چیز ہے، اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کریں، لیکن انسان جب عاجزی سے یہ کہے نا اہدنا الصراط المستقیم اور اللہ اسے کچھ عطا کر بھی دے، تو میں کہتی ہوں کہ ہدایت سے بڑھ کے اسے اور کچھ مانگنا نہیں چاہیے۔ تو بس اللہ سے ہدایت مانگیں اور اتنے سچے دل سے مانگیں کہ اللہ تعالیٰ کو آپ پر پیار آ جائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت سے نواز بھی دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ